الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. رواه الترمذी व सहीह अल-अलबानी रहमहुल्लाह। तमाम किस्म की तारीफ़ात, हम्द व सना, असमत, बड़ाई व किबरियाई, यकताई व तन्हाई, बादशाही व शहनशाही, वहदहु ला शरीक, खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक और ज़िबा है। बादहु दरूद और सलाम हो तमाम भेजे गए अंबियाई किराम और रसूलान इज़ाम पर, खुसूसन बिलखुसूस सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल मुजाहिदीन वल मुत्तकीन, इमामुल थक़लतैन व इमामुल क़िबलतैन व इमामुल हरमैन व इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरह व इमामुना फिल जन्नह जनाब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़िरीने जुमा, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों और ख़वातीन इस्लाम, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया हैरान और परेशान है। गोया कि पूरी दुनिया एक तरह से डर गई है और खौफ खा गई है। लोग हैरान और परेशान हैं कि आखिर
جو وبا پھیلی ہے اس سے کیسے اور کس طرح سے بچا جائے۔ آج کا جو ہمارا خطبہ جمعہ ہے میرے دوستو، وہ دراصل کرونا وائرس ہی کی تناظر میں تیار کی گئی ہے، اور وہ ہے دعا۔ ایک ایسی چیز ہے جو یا جس پر عمل کرنے سے انسان دنیا و آخرت کی ہر پریشانی سے بچ سکتا ہے۔ کرونا جیسی خطرناک مہلک بیماریوں سے صرف دعا کے ذریعے بچی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کرونا ایک ایسی بیماری نکل گئی ہے جس کی دوا ابھی تک نکالی نہیں گئی ہے، کنفرم کہ ہاں انسان کو یہ ٹریٹمنٹ کیا جائے تو وہ انسان ٹھیک ہو جائے، کرونا وائرس اس کی ختم ہو جائے، ابھی تک اس کی کوئی دوا نہیں نکالی گئی۔ لیکن آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ میں آپ کو اس دعا کے بارے میں ایسی باتیں بتلاؤں گا کہ جس کے ذریعے ہم کرونا کیا اس جیسی کئی مہلک بیماریوں اور امراض سے صرف دعا کے ذریعے شفا یابی اور صحت یابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے آپ کے ذہن و دماغ کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جبکہ جانتے ہیں قرآن اور حدیث کے اندر دعا کی جو اہمیت ہے وہ میں آپ کے سامنے میں کیا بیان کروں اور کیسے اور کس طرح سے بیان فرماؤں۔ دعا یہ عبادت کی روح ہے، یہ دعا ہی ایک ایسی عبادت ہے جو اس کائنات کے اندر انسان کو سب سے پہلی عبادت سکھلائی گئی۔ سب سے پہلی عبادت جو انسان کو سکھلائی گئی وہ دعا تھی۔ کس انسان کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلی عبادت دعا سکھلائی گئی۔ دعا کی اہمیت اگر جاننی ہو تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ اس نماز کا آغاز بھی اللہم باعد بینی دعا سے ہوتا ہے، اور اختتام بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ دعا کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم دعا کو اہمیت نہیں دیتے، جبکہ دعا کی اہمیت کو جاننا ہو تو قرآن مجید کو آپ دیکھ لیجئے، پہلا پیج اٹھا لیجئے، قرآن مجید جیسے کھولیں گے اس کی شروعات بھی دعا کے ذریعے ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور اس کا اختتام بھی قرآن مجید کا اختتام بھی دعا ہی کے اوپر ہوتا ہے، قل اعوذ برب الناس دعا ہی کے اوپر ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ دعا ایک ایسی عبادت ہے ہماری شریعت کے اندر، اللہ نے ہمیں ایک ایسا انمول تحفہ دیا ہے جس کو ہم صبح اور شام، رات اور دن کے کسی بھی حصے میں ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی کوئی وقت متعین نہیں ہے، اس کا کوئی ٹائم ٹیبل فکس نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں تمام عبادتوں کا کوئی نہ کوئی وقت مقرر ہے، روزہ کے لیے وقت مقرر ہے، حج کے لیے وقت مقرر ہے، نماز کے لیے وقت مقرر ہے، جبکہ دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ کتنی عظیم عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس حصے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں منقول نہ ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 700 دعائیں ثابت ہے، کم و بیش 700۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے قرآن مجید کے اندر 70 سے زیادہ مقامات پر اس دعا کا ذکر کیا گیا، یاد رکھ لیجئے۔ جبھی تو حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ عز وجل من الدعاء، کہ دعا سے افضل عبادت اللہ کی نظر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے دعا نہ کرنے والوں کو متکبر کہا ہے، اللہ کی پناہ۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ دعا نہ مانگنے والے کو اللہ رب العالمین نے متکبر کہا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارے رب نے یہ فرمان ثابت کر دیا ہے، یہ فرمان واضح کر دیا ہے، تمہیں سنا دیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، بے شک کہ جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑیں گے، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے۔ ان الذین یستکبرون،
جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑیں گے تکبر اختیار کریں گے. دیکھ لیجئے، ہم اور آپ یہ سنتے تھے کہ تکبر یہ کہا جاتا وہ کہا جاتا ہے، وہ سب بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اللہ سے نہ مانگنے والا متکبر ہے. اللہ سے نہ دعا کرنے والا یہ انسان ایسا انسان ہے جس انسان کے دل میں تکبر کی بیماری ہے. سیدخلون جہنم داخرین. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جو مجھ سے دعا نہیں مانگیں گے میں ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کر دوں گا. اللہ کی پناہ، اللہ ہم کو اور آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین. کیسی عظیم عبادت ہے، دیکھ رہے ہیں کتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا کہ جو لوگ مجھ سے دعا نہیں کریں گے میں ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کر دوں گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اسی دعا کے بارے میں یہ بیان فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے کئی سوالوں کا ذکر فرمایا کہ صحابہ کرام نے آپ سے یہ سوال کیا، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یہ لوگ آپ سے کیا خرچ کریں اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ لوگ آپ سے اور بھی کئی چیزوں کا ذکر ہے. سب کے بعد اللہ رب العالمین نے جانتے کون سا جملہ استعمال فرمایا ہے؟ سب تمام سوالوں کے جواب میں اللہ رب العالمین نے سوال کے بعد یہ کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ کہہ دیجئے کہ اس سوال کا جواب یہ ہے. اور جب صحابہ کرام نے اللہ کے بارے میں سوال کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر قل کا لفظ ہی استعمال نہیں فرمایا. کیا حکمت ہے، دیکھ رہے ہیں. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بغیر واسطے کے نہیں سنتا ہے. یہاں تو مانگنے کا جب ذکر ہوا، سوال کا جب ذکر ہوا تو اللہ نے لفظ قل بھی ہٹا دیا. یہی ایک سوال ہے جس سوال کے جواب میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر قل کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. نہیں تو ہر سوال کے جواب میں اللہ رب العالمین نے قل کا لفظ استعمال فرمایا. آپ کہہ دو، آپ کہہ دو. جب اللہ رب العالمین سے مانگنے کا سوال ہوا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں، تو وہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے. وہ جملہ استعمال ہی نہیں اللہ رب العالمین نے کہا، فوراً یہ کہا فَإِنِّي قریب. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو قریب ہوں. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں کیسے نادان ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے اوپر یہ الزام تراشی کرتے ہیں، یہ بہتان لگاتے ہیں کہ اللہ بغیر واسطے کی دعا نہیں سنتا ہے. فَإِنِّي قریب، یہاں کوئی واسطہ نہیں ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا، اللہ رب العالمین نے فرمایا تم مجھ سے ہی پکارو، تم مجھ سے ہی مدد طلب کرو. یہاں لوگ آج اللہ کے در کو چھوڑ کر کے کیسے دروں کے اوپر جا کر کے ہاتھ پھیلاتے ہیں. بھائی کرونا جیسی بیماری اور کرونا جیسی وبا نہیں آئے گی تو کون سی وبا آئے گی؟ میرے دوستو، حالات کے تناظر میں ہم اور آپ جانتے ہیں، ہم نے اور آپ نے یہ نیوز بھی دیکھا ہوگا کہ آج دنیا کی جتنی بھی دریں ہیں، جتنے بھی آستانے ہیں، سب کو بند کر دیا. آج پیروں اور فقیروں نے کرونا کے ڈر سے اپنے آستانوں کے دروازوں کو بند کر دیا. کہا 1 مہینے تک ہمارا آستانہ نہیں کھلا رہے گا. جتنے بھی زائرین ہیں وہ 1 مہینے کے بعد آئے. یہ کس کا در ہے؟ ایک مخلوق کا در ہے. خالق کا در ایسا ہے کہ جب مانگو جب ملے گا. آج انسان مخلوق کے پاس جا کر کے ذلیل و خوار ہوا ہے. آئیے میں آپ کو خالق اور مخلوق کا فرق بتلا دیتا ہوں چند لفظوں کے اندر. خالق جانتے ہیں کون ہے؟ ہمارا اللہ. مخلوق انسان. جو آج کل نیوز پڑھا، جو میں نے نیوز دیکھا کہ تمام دنیا کے آستانوں نے اپنا آستانہ بند کر دیا، مندروں کو بند کر دیا گیا، مساجدوں کو بھی بند کر دیا گیا، درگاہوں اور آستانوں کو بھی بند کر دیا گیا کرونا کے ڈر سے. لیکن اللہ کا در کھلا ہوا ہے میرے دوستو. اللہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے. مسجد کی دروازے اگرچہ بند ہو چکے ہیں اس وبا کی وجہ سے، لیکن اللہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے.
توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے میرے دوستو. یاد رکھنا خالق وہ ہے، خالق اور مخلوق میں فرق، اور یاد رکھنا اور سب کو بتانا، خالق وہ ہے کہ مانگنے پر خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے. یہ ہمارا خالق ہے. اللہ نے کہا اگر نہیں مانگو گے مجھ سے تو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا. اور مخلوق کون ہے؟ مخلوق وہ ہے کہ اگر آپ اس سے 1 سے 4 بار مانگیں گے تو آپ سے چہرہ پھرا لے گا. کیا یہ بس بس کر دیا، جب دیکھو مانگنے آ جاتا ہے. جی ہاں، یہ مخلوق ہے. خالق وہ ہے جو بدلے میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا ہے. خالق وہ ہے جو بدلے میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا ہے، اور مخلوق وہ ہے جو آپ سے بہت کچھ مانگتا ہے. نظر و نیاز بھی مانگتا ہے اور آپ سے چڑھاوے بھی مانگتا ہے، اور پتہ نہیں آپ سے کیا کیا مانگتا ہے. یہ مخلوق کی بات ہے. خالق وہ ہے کہ آپ اس کے در پر آئیں گے تو آپ کو عزت ملے گی. یہ سن لینا میرے دوستو، خالق وہ ہے کہ اگر آپ اس کے در پر آئیں گے تو آپ کو عزت ملے گی، اور مخلوق وہ ہے اگر آپ اس کے در پر جائیں گے تو آپ کو ذلت اور رسوائی ملے گی. وہ آپ کو بدنام کرے گا. دیکھو جب دیکھو میرے گھر پر آ جاتا ہے، جب دیکھو میرے گھر پر آ جاتا ہے. خالق کا در ایک ایسا در ہے، ایک ایسا دروازہ ہے. خالق کا گھر ایک ایسا گھر ہے کہ آپ دن میں 1000 مرتبہ بھی آ جاؤ، نہ آپ کو شرمندگی ہوگی اور نہ ہی خالق آپ سے ناراض ہوگا بلکہ خوش ہوگا. اور مخلوق اگر ایک دن میں آپ 1 سے 2 بار چلے جائیں وہ آپ سے ناراض ہو کر کے آپ کے لیے اپنا دروازہ ہی بند کر دے گا. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا خالق ہے، اور دنیا کے یہ سارے دروازے اور در ہے کہ آپ اگر 1 مرتبہ جائیں گے تو آپ سے ناراض ہو جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. خالق وہ ہے جو اپنوں کو بھی دیتا ہے اور غیروں کو بھی دیتا ہے. یہ ہمارا اللہ ہے. مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، کافروں اور مشرکوں کو بھی دیتا ہے. اور مخلوق وہ ہے جو اپنے جاننے اور پہچاننے والوں کو دیتا ہے، سب کو نہیں دیتا ہے. ہمارا خالق ایک ایسا خالق ہے کہ اس دعا کی وجہ سے، واہ کیا بات ہے میرے دوستوں، میں کیا بتلاؤں، کیا حدیث سناؤں میں. کرونا وائرس سے ڈرے ہوئے ہیں نا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر آج کی یہ حدیث پورے وبا کے لیے میں ایک ٹریٹمنٹ دے رہا ہوں، یاد رکھ لینا. اور یہ میں نہیں دے رہا ہوں، یعنی میں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ میری بات ہے. نہیں، میں آپ کو اس کے خلاف کون سی ٹریٹمنٹ دے سکتا ہوں، کون سی دوائی دے سکتا ہوں. یہ دوائی لے کر کے جائیے اور سب کو بتلائیے. کرونا وائرس کے خلاف پوری دنیا کے لیے پیغام کس نے دیا؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا. یہ دعا بہت پہلے سکھلا دی ہے. یہ طریقہ، یہ ٹریٹمنٹ کا طریقہ وباؤں کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ہمیں سکھلا دیا تھا. مسلمان خود بیوقوف ہے، مسلمانوں کو خود عطا پتہ نہیں ہے. ترمذی کی روایت ہے، صحیح ترغیب و ترہیب کی تحقیق میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے. یہ ایسی چیز ہے میرے دوستو کہ ہر وبا سے بچنے کا طریقہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلا دیا. کریں گے؟ آئیے میں ایک حدیث سنا دو، پیاری سی حدیث ہے. آپ کہیں گے یہ اتنی چھوٹی سی بات ہے، وہی چھوٹی سی بات ہم نہیں کر پاتے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نسأل، کہ دعا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بیماری سے بچا، اللہ سے مانگتے رہنا. یہ دعا بے شک کی دعا ایک ایسی چیز ہے کہ نفع دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے. مما نزل، جو وبا اوپر سے اترتی ہے اس سے بچاتی ہے دعا. ومما لم ينزل، اور جو وبا ابھی نہیں اتری ہے، 2021 میں اترنے والی ہے، 2022 میں اترنے والی ہے، 2025 میں اترنے والی ہے، اس وبا سے بھی یہ دعا بچاتی ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیکم عباد اللہ، تو اے اللہ کے بندو، اے میری امت کے لوگوں، اے مسلمانوں، دعا کو تم لازم پکڑنا. اللہ اکبر. آج دعا ہم کرتے ہیں اللہ سے؟ نہیں کرتے. بہانے بناتا آج کا انسان، کہتا ہے دعا اللہ ہماری نہیں سنتا. یہ لیجئے، دعا اللہ رب العالمین ہماری نہیں سنتا. یہ بہانے بازیاں کون کرتا ہے؟ مسلمان کر رہا ہے. ہماری نہیں سنتا بلکہ وہ نیک لوگوں کی سنتا ہے. یہ شیطان نے انسان کو کفر اور شرک کے اندر گھسا دیا. شیطان نے انسان کو کافر اور مشرک بنانے کے لیے یہ دماغ کے اندر کیڑا ڈالا کہ ارے اللہ تمہاری نہیں سنتا. کائنات کی رب کی قسم میرے دوستو،
میں آج آپ کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کافروں اور مشرکوں کی بھی سنتا ہے، اللہ بدکاروں کی بھی سنتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے گنہگارو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ دیکھیے اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اے گناہ نہ کرنے والو، اے اللہ کے ولیو، اے نیک لوگو، تم اللہ کے رحمت سے نا امید مت ہونا، یہ اللہ نے نہیں کہا، بلکہ اللہ نے گنہگاروں کو کہا۔ اللہ گنہگاروں کی سنتا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ نے فرمایا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ میرے سامنے میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو کافروں کی اللہ نے دعائیں سن لی ہے۔ آپ نے ابو جہل کا نام سنا ہوگا، ابو جہل کی دعاؤں کو بھی اللہ نے سنا ہے۔ معلوم ہے آپ کو کتنا بڑا خبیث تھا ابو جہل؟ یہ غزوہ بدر میں، جنگ بدر میں آتا اور کہتا ہے اے اللہ آج کے دن جو حق پر ہے اسے تو جتا دے، اور جو حق پر نہیں ہے اسے تو ذلیل کر دے۔ کس نے کہا تھا؟ ابو جہل نے کہا تھا۔ غزوہ بدر کے اندر فتح کس کو ملی تھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی، اس لیے کہ حق پر کون تھے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ اس سے پہلے چلے جائیے، آپ نے ایک واقعہ بہت ہی مشہور اور معروف سنا ہوگا کہ ایک ایسا آدمی تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ ایک آدمی کو پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں اتنا بڑا مجرم ہوں، اتنا بڑا گنہگار ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، فتویٰ دے دیا کہ نہیں، اللہ تمہاری توبہ نہیں قبول کرے گا، تم کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اس بدکار انسان نے 99 آدمیوں کے قاتل نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 کی تعداد پوری کر لی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب نیک لوگوں کی طرف جا رہا تھا، راستے میں اس کی موت ہو گئی اور وہ انسان جنت کے اندر گیا کہ نہیں؟ بولیے بھائی، اللہ بدکاروں کی سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ پھر یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا لوگوں میں کہ اللہ صرف نیک لوگوں کی سنتا ہے؟ یہ دراصل شرک پھیلانے کے لیے یہ عقیدہ رچا اور بسا گیا۔ اکرمہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ میں مثال دے رہا ہوں۔ ابو جہل کے بیٹے کافر تھے، فتح مکہ کے موقع سے بھاگ گئے، سمندر کے بھور میں پھنس گئے، سمندر کے بھر میں پھنس گئے۔ اور وہاں پر اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ سمندر کی لہریں اتنی خطرناک ہے، آج اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ حضرت اکرمہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، کہا رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی کہتے ہیں کہ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ سے مانگو، یہی تو کہتے ہیں۔ تب وہاں پر کفر کی حالت میں اکرمہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کیا، اللہ اگر تو نے آج مجھے بچا لیا تو میں مسلمان بن جاؤں گا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ کافروں کے اللہ سنا کہ نہیں سنا؟ یہ تو آج کا مسلمان کافروں سے بھی بدتر ہو گیا ہے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا ہے۔ ارے اللہ سب کی سنتا ہے، کافروں کے بھی سنتا ہے، مشرکوں کے بھی سنتا ہے، مسلمانوں کے بھی سنتا ہے، ولیوں کے بھی سنتا ہے۔ کسے معلوم کہ کون اللہ کے ولی ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ کیا اللہ نے ایسا کہا کہ میں صرف نیک لوگوں کے سنتا ہوں؟ یہ دراصل عقیدہ رچا اور بسا گیا صرف اور صرف کفر اور شرک کو پھیلانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ سننے والا ہے، اللہ سے مانگنے والا کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا ہے۔ میرے دوستو، آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہمارے اندر خاص طور سے 2 بیماری ہیں، ایسے تو بہت سارے بھی ہیں، لیکن خاص طور سے آج ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہو رہی ہے وہ 2 بیماری ہے۔ پہلی بیماری تو یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے جو دعا کرتے ہیں وہ جلد بازی والی دعا کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا ہم تو کبھی جلدی دعا ہی نہیں کرتے، رو رو کر کے دعا کرتے۔ آئیے جلد بازی کا مطلب کیا ہے وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ احادیث کی اکثر کتابوں کے اندر یہ حدیث ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ موجود ہے، کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے ہر ایک انسان کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ انسان جلدی نہ کرے، جب تک وہ انسان جلد بازی نہ کرے، جب تک اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جلد بازی کیا ہے؟
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان جلد بازی یہ ہے، کوئی انسان دعا کرے اور کچھ دنوں کے بعد دعا کرنا یہ کہہ کر کے چھوڑ دے کہ میں نے اللہ سے مانگا لیکن اللہ نے مجھے میری دعا قبول نہیں کی۔ آج سارے مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ دعا کرتے، مصیبت آنے کے بعد دعا کرتے، جیسے ہی پریشانی آ جاتی اللہ کے در پر آ کر کے روتے۔ یہ طریقہ وہ طریقہ نہیں ہے جس سے اللہ رب العالمین وباؤں سے، بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، نہیں، بلکہ انسان کیا ہے؟ ہمیشہ دعا مانگے، ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں، مانگے، جب تک جلد بازی نہیں کرے گا جب تک اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ پریشانی آتی ہے، 4 دن دعا مانگتے ہیں، جمعہ نماز پڑھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ پریشانی نہیں جا رہی ہے تو بولنا شروع کر دیتے، میں 1 ہفتہ تک نماز پڑھا، اللہ سے مانگا، اللہ میری دعا ہی نہیں سنا، تو میں کاہے کو مانگوں؟ سن لو میرے مسلمانوں، ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین وباؤں سے نہیں بچاتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین بیماری سے اور کرونا وائرس جیسی خطرناک وباؤں سے محفوظ نہیں رکھتا ہے۔ جو دعا ہمیشہ مانگے گا اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور اسے ہر طرح کی آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور دوسری بیماری ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم اچٹتے ہوئے دل سے دعا کرتے ہیں، لاپرواہ دل سے دعا کرتے ہیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمانوں تم اللہ رب العالمین سے دعا کرو اس حال میں کہ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، کہ تمہیں قبول ہونے کا مکمل یقین ہو۔ ہم دعا مانگتے ہیں تو شک ہوتا ہے کہ اللہ سنے گا کہ نہیں سنے گا، اللہ ہماری سنے گا کہ نہیں سنے گا۔ ارے شک کرنے والوں کی دعائیں نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ سن لیجیے یہ پیغام، جو یقین کے ساتھ دعا کرے اللہ رب العالمین ایسی لوگوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ آگے یہ ہے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سن لو مسلمانوں، سن لو، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے، ایسے لوگوں کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے جو مسلمان بے پرواہ دل سے دعا کرے۔ بے پرواہ دل سے کیا کیا ہاتھ اٹھایا اور مانگا اور ایسا کر لیا اور چلے گیا۔ آج جو دعا مانگتے ہیں نا، لوگ دعا مانگتے ہیں ایسے کرتے ہیں، پھر ایسا کون کیسا نماز پڑھ رہا وہ دعا میں دیکھتے رہتے۔ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ کتنے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ نماز پڑھنے کے بعد جب دعا مانگتے ہیں تو دعا بھی مانگتے ہیں اور موبائل بھی دیکھتے رہتے ہیں اس کے اندر۔ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اچھٹتی ہوئی دل سے دعا مانگے گا اللہ ایسے لوگوں کی دعاؤں قبول نہیں فرماتا۔ قلب غافل لاہن کا لفظ ہے، بے پرواہ دل۔ یہ ہمارا رسم ہے، یہ ہمارا رسم و رواج ہے کہ ہم نماز بعد السلام علیکم السلام علیکم، ہاں دعا اٹھا دیتے۔ وہ کیا مانگتے وہ بھی نہیں معلوم، کیا مانگتے نہیں۔ ارے عاجزی کے ساتھ دعا مانگو، اللہ سے مانگو۔ اور یہ بھی جو ہمارا نظریہ ہے کہ دعا کا مطلب ہے ہاتھ اٹھانا، یہ بھی غلط نظریہ ہے۔ ارے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رات میں صبح میں جس طرح سے چاہے آپ اللہ سے مانگتے رہو۔ خصوصی طریقہ ہے، خصوصی طریقہ ہے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا۔ یہ نظریہ بھی غلط ہے مسلمانوں کا، اسی لیے تو آج ہم پریشان ہیں نا، اسی لیے ہم پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دعائیں بغیر ہاتھ اٹھائے مانگتے تھے، اور جب خاص ضرورت ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے۔ لیکن ہم نے کیا سمجھ لیا، نہیں دعا بولے تو ہاتھ اٹھانا، دعا بولے تو مسجد میں رہنا، دعا بولے تو ایسا ہونا ویسا ہونا۔ آج کل سب بہانے بازیاں، ارے ایسے بہانے بناتے ہیں تبھی تو اللہ رب العالمین نے آج ہمارے اوپر کیا پوری دنیا کے اوپر آج اللہ نے ایسی وبا کو نازل کر دیا۔ آج دنیا والوں نے، سپر پاور طاقتوں نے یہ بات مان لیا جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 1450 سال پہلے یہ بیان فرما دیا تھا، یا ایھا الناس انتم الفقراء، کہ اے لوگو تم سارے کے سارے محتاج ہو۔ یہ اللہ نے 1450 سال پہلے کہہ دیا تھا۔ آج سپر سے سپر طاقتوں نے اللہ کی اس حکم کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، پاگل ہو گئے، مینٹل ان کو آ گیا ہے، کیا کرے نہ کرے، کبھی یہ حکم لگاتے ہیں کبھی وہ حکم لگاتے ہیں، کبھی بولتے ہیں ایسا کرو کبھی بولتے ہیں ایسا کرو۔ یہ طرح طرح کی پریشانیاں، سب کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کے آگے کسی کی نہیں چلتی، اللہ کے حکم کے آگے ساری طاقتیں پھیلے،
اللہ کے فیصلے کے آگے سن لیجئے، اللہ کے فیصلے کے آگے ہر طاقت بے بس ہے۔ اگر ہم اس فیصلے سے بچنا چاہتے ہیں تو بس دعا کیجئے، ہر وقت دعا کیجئے، اللہ رب العالمین سے دعا مانگیے، اور یہ ہمیشہ کیجئے، یہ نہیں کہ ایک دن۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے، کیسی بہترین چھوٹی سی حدیث ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، لا یزید فی العمر الا البر ولا يرد القدر الا الدعاء۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور دعا کرنے سے تقدیر بھی پلٹ جاتی ہے۔ یہ لفظ ہم نے بہت سنا ہوگا، مطلب کیا جانتے ہیں؟ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحفۃ الذاکرین کے اندر یہ بیان فرمایا کہ اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان دعا کرتا رہتا ہے، کرونا وائرس کے تناظر میں یہ جملہ یاد رکھنا، کرونا وائرس کی وبا جب پھیلی ہوئی ہے تو یہ مطلب یاد رکھنا، کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جو امام شوکانی رحمۃ اللہ اس کا مطلب بتلاتے ہیں کہ دعا تقدیر کو پلٹ دینے والی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو اگر اللہ نے اس کے تقدیر میں کچھ آفت اور مصیبت آنے والی ہے وہ لکھ دیا ہوتا ہے تو اللہ اسے اپنے ہاتھوں سے مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں سے مٹا دیتا ہے، کس لیے؟ دعا کرنے کی وجہ سے۔ اور انہوں نے کہا یہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہتا ہے اس کو قائم رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور اللہ کے پاس ام الکتاب ہے، تقدیر اللہ کے پاس ہے، لوح محفوظ اللہ کے پاس ہے، اللہ اپنے ہاتھ سے مٹا دیتا ہے۔ آج اگر ہم دعا مانگنے والے ہیں اور ہمیشہ مانگتے ہیں تو یہ اللہ کے گھر میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں میرے دوستو، اللہ کی قسم یاد رکھ لیجئے، ہمارے اوپر یہ وبا نہیں آنے والی ہے اور نہیں آئے گی۔ دعا اگر کرتے ہیں تو، اور اگر ہم شک میں ہیں ہماری دعا اللہ نہیں سنتا ہے، اللہ صرف اس کی سنتا ہے اس کی سنتا ہے، تو یہ وبا بھی آ جائے گی، سن لیجئے۔ اور سب سے آخر میں آپ کو ایک پیاری سی حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سننے کے بعد آپ دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ حدیث سننے کے بعد اگر حدیث یاد رکھیں گے تو کبھی بھی آپ دعا کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان دعا مانگتا ہے اور وہ دعا گناہ پر مشتمل نہ ہو، اور وہ دعا جو ہے گناہ پر مشتمل نہ ہو، بہت سارے لوگ گناہ کی بھی دعائیں کرتے ہیں، اللہ مجھے وہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، گناہ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ صحیح دعا مانگ رہا ہے تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز۔ پہلی چیز، اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، یا پھر اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے تو اس دعا کا ثمرہ اللہ رب العالمین اسے آخرت کے اندر دے گا، تو شے آخرت اسے بنا دیتا ہے۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ میں دعا مانگوں اور قبول ہو جائے، ارے اللہ حکیم ہے، اللہ حکیم ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں وہ قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، آج کرنا ہے، 10 دن کے بعد کرنا ہے، یا 1 سال کے بعد کرنا ہے، یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ تیسری چیز جو کرونا وائرس ہی سے متعلق ہے وہ کیا ہے؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، جب انسان دعائیں کرتا رہتا ہے تو اللہ اس دعا کی وجہ سے اسی کے مثل، اسی کے برابر اگر کوئی آفت یا مصیبت، کوئی وبا اس کے اوپر نازل ہونے والی رہتی ہے، دعا کی وجہ سے اللہ اسے ہٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام نے کہا، یہ جملہ سن کر کے، دعا کے بارے میں یہ 3 فائدے سن کر کے صحابہ کرام نے کہا اذن نکثرو، تب تو ہم بہت زیادہ دعا کریں گے، کبھی ہم دعا ہی نہیں چھوڑیں گے۔ حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیا، اللہ اکثر، اللہ اور بھی زیادہ دینے والا ہے۔ سمجھے کہ نہیں دعا کا مطلب اور مقصد؟ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ دعا ایک ایسا خزانہ ہے جس نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا، جس نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا۔ یہ دعا اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں ہر وباؤں سے محفوظ رکھے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دعا کریں گے، ہمیشہ کرنا ہے بھائی۔ آج کل دیکھ لیجئے ہر واٹس ایپ میں، سوشل میڈیا میں یہ بات آ رہی ہے کہ صبح شام کی دعائیں پڑھو، یہ پڑھو وہ پڑھو۔ یہ وبا آنے کے بعد کیوں؟ وبا آنے سے پہلے ہی کرنا چاہیے نا۔ یہ تعلیم تو ہمارے لیے کوئی نہیں ہے، 14.5 سال پرانی ہے۔ اگر ہم دعا کرنے والے ہمیشہ رہ جائیں، اب جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی۔ اتنے دن ہم نادان تھے،
سب بھول جائیے، یہاں سے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ ہمیں ہر آفت سے بچائے گا، کریں گے؟ تو آج کے خطبہ جمعہ میں بس اتنا ہی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ہمیشہ ہر عالمین دعا کرنے والا بنائے، آمین۔